اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو شروع کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے اور اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نورانی قاعدہ کا مکمل کورس نہیں دیکھے ہیں تو آپ میرے ویڈیو میں جائیں گے، آپ کو میرا مکمل کورس مل جائے گا۔ اور ہم لوگ قرآن مجید کو 30واں پارہ یعنی اما پارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ اور اما پارہ سے شروع کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے بڑی بڑی صورتیں ہیں اور تھوڑا ٹف بھی ہے، تھوڑا مشکل ہے، اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 30واں پارہ یعنی اما پارہ سے شروع کریں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ پڑھنا بھی آسان ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو یاد بھی کر لیا جائے، چھوٹی صورتوں کو یاد بھی کیا جائے منہ زبانی بنا دیکھے۔ اور اس وقت جس صورت کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا یعنی 30واں پارہ کا پہلا صورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ سورہ نبا مکیہ ہے یعنی مکہ میں نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جس میں سے کچھ صورتیں تو مکی ہے اور کچھ صورتیں مدنی ہے۔ یعنی مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے؟ مکی اور مدنی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تب تک صورت جو نازل ہوتی رہی وہ مکی کہلائی، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو وہ صورت مدنی کہلائی۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں 2 طرح کی صورت آپ کو ملے گی، ایک مکی ہے اور دوسری مدنی۔ قرآن مجید کا سننا، دیکھنا اور لوگوں کو شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، ثواب جاریہ ہے۔ اسی طرح سے میں آپ تک روزانہ ایک سبق پہنچاتا رہوں گا، آپ اس کو بالکل اچھی طرح سے پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ اور قرآن مجید کی عزت و احترام ضروری ہے ناظرین۔ جب بھی قرآن مجید آپ پڑھیں تو باوضو ہو کر پڑھیں، پاکی کی حالت میں پڑھیں، اور قرآن مجید کو جب پڑھ کر کے رکھیں تو کسی اونچی جگہ پہ رکھیں، یعنی جس طرف آپ پیر کر کے سوتے ہیں اس طرف قرآن مجید کو نہ رکھیں، بلکہ قرآن مجید کو سرہانے کی طرف رکھیں، یا دائیں بازو یا بائیں بازو کی طرف قرآن مجید کو رکھیں۔ قرآن مجید کا عزت و احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج پچھلے بار ہم لوگوں نے پڑھا تھا پہلا رکوع تک، یعنی 29 آیت تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں 29 آیت سے لے کر کے 40 آیت، اور یہاں پہ دوسرا رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے با الف 2 زبر بن ہے اور آیت ہے، یہاں پہ رکیں گے تو بن ہے تو یہاں پہ ہم لوگ با پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با۔ الا عذابا، جہاں پر بھی بن ہے، تن ہے، بن ہے، بن ہے، پن ہے، ہر جگہ آپ کو ایک زبر ہٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حداب، یہاں پہ مد ہے، اس کو کھینچیں گے، حدائق وَأَعْنَابًا، حدائق وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء حمزہ میم دو زبر ام ہے جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما میم راست سے ملے گا ہمر رحمانی لا یملکون منہ خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا تو کو موٹی کر کے بولیں گے یوم یقوم الروح والملائکۃ یہ مد ہے یہاں پہ کھینچیں گے صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا سواد کو بھی موٹی کر کے بولا جاتا ہے وقال صوابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق یہاں پہ رکنا ضروری نہیں ہے جیم کی جو علامت ہے اس کو آپ پار کر سکتے ہیں حق فمن شاءت یہاں پر بھی مد ہے اس کو کھینچیں گے حمزہ تا زبر ات ہے شاءت تخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا اس کو آپ آگے ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں عذابا قریبا یوم با یا دو زبر بئی ہو جائے گا یوم ینظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. اور اگلا سورت جو ہم لوگ پڑھیں گے سورہ نازیات، اور یہ بھی مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوا ہے. تو امید ہے کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں اس کو آپ بہت ہی دھیان سے اور اچھے سے پڑھتے ہیں اور اس کا آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتا ہوں. ملتے ہیں اگلے کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.